آج سے ٹھیک 75 سال 10 مہینے اور 6 دن پہلے یعنی 26 نومبر 1947 کو یونائٹڈ نیشنز نے فلسطین کے 3 حصے کیے۔ ایک حصہ فلسطینی عرب لوگوں کو دیا گیا جسے غزہ کہا جاتا ہے، اور ایک حصہ یہودیوں کو دیا گیا جسے اسرائیل کہتے ہیں، اور ایک حصہ یونائٹڈ نیشنز نے اپنے کنٹرول میں رکھا جس کو یروشلم کہا جاتا ہے اور جہاں پر مسجد الاقصی واقع ہے۔ اس کے 1 سال بعد یعنی 1948 میں اسرائیل نے اپنا انڈیپینڈنس ڈے منایا اور 1958 میں اسرائیل ایز اے کنٹری گھوشت کر دیا گیا۔ دوسرے الفاظ میں اگر بولا جائے تو برٹش حکومت نے زبردستی فلسطینیوں کی زمین کے ٹکڑے کر دیے اور اسے اسرائیل کو دے دیا۔ جیسے ہی اسرائیل نے اپنی آزادی کا اعلان کیا تو اس کے 24 گھنٹوں کے اندر ہی عرب کنٹریوں نے اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا اور یہ جنگ 1 سال تک جاری رہی۔ اس وقت اسرائیل کو اس وقت کی سپر پاورز USA اور برٹن کا سپورٹ تھا، جس کی وجہ سے اسرائیل یہ جنگ جیت گیا اور اس حصے کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا جو حصہ UN نے فلسطینی عرب لوگوں کو دیا تھا۔ اسی دوران اسرائیل نے 7,50,000 فلسطینیوں کو ان کی خود کی زمین سے نکال دیا، جس کو نقبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسرائیل نے 78% فلسطینی زمین پر قبضہ کر لیا اور باقی بچی 28% زمین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا، ایک ویسٹ بینک جہاں مسجد اقصی ہے اور دوسرا حصہ غزہ پٹی۔ اس واقعے کے ٹھیک 9 سال بعد اسرائیل نے پھر سے فلسطینیوں کو اپنی زمین سے نکالنا شروع کیا۔ اس بار اسرائیل نے 3 لاکھ فلسطینیوں کو اپنے گھروں سے نکالا اور ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا اور مسجد الاقصی پر بھی اپنا قبضہ جما لیا، اور یہ سب پوری دنیا کے سامنے ہو رہا تھا۔ فلسطینیوں کو مارا جا رہا تھا اور انہی کی زمینوں سے انہیں باہر نکالا جا رہا تھا۔ اس کے بعد 1980 میں اسرائیل نے یروشلم کو اپنا کیپٹل بنا لیا۔ فلسطینیوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، لیکن ان کی سننے والا کون تھا؟ ساری دنیا کے ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز اور یونائٹڈ نیشن سب خاموش تھے۔ یہ بات مت بھولیے جو میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتائی تھی کہ مسجد الاقصی کے اطراف کا سارا علاقہ UN نے اپنے کنٹرول میں رکھا تھا، اسے اسرائیل کے حوالے نہیں کیا، لیکن بعد میں اسرائیل نے زبردستی اس پر اپنا قبضہ جما لیا۔ تو UN کو چاہیے تھا کہ جب اسرائیل نے ویسٹ یروشلم پر قبضہ کیا تو وہ اسے وہاں سے ہٹا دی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایسا لگتا ہے کہ UN نے یہ علاقہ اسرائیل کے حوالے کرنے کے لیے ہی اپنے کنٹرول میں لیا تھا۔ اگر آپ گوگل پر کیپٹل آف اسرائیل سرچ کریں گے تو آپ کو یروشلم کا نام ہی نظر آئے گا۔ یہاں پر UN نے بھی فلسطینیوں کے ساتھ گندا کھیل کھیلا ہے، وہ یہ کہ پہلے یروشلم کو اپنے کنٹرول میں لیا، پھر اسے چپکے سے اسرائیل کے حوالے کر دیا، اور اسرائیل کی ہمت اتنی بڑھ گئی کہ وہ اب یونائٹڈ نیشنز کے بھی سارے رولز اور ریگولیشنز کو اپنے جوتی کے نیچے رکھتا ہے۔ حماس کیا ہے؟ حماس ایک آرگنائزیشن ہے جسے کچھ لوگ ٹیررسٹ بولتے ہیں تو کچھ لوگ ان لوگوں کو فریڈم فائٹرز کہتے ہیں جو اپنی زمین اور اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ 1928 میں ایجپٹ میں اخوان المسلمین نام سے ایک جماعت بنائی گئی تھی جس کا مقصد خلافت قائم کرنا تھا۔ غزہ کے ایک مسلم لیڈر شیخ احمد یاسین بھی ایجپٹ کی اس جماعت سے جڑے ہوئے تھے۔ سال 1989 میں شیخ احمد یاسین نے غزہ میں اخوان المسلمین کی الگ سے ایک برانچ بنا لی جس کو حماس کا نام دیا گیا، جس کا فل فارم ہے حرکت المقابہ الاسلامیہ۔ حماس کے انڈر ایک آرمی بنائی گئی جس کا نام القسم رکھا گیا۔ یہی القسم گروپ ہے جو اس وقت اسرائیل سے لڑ رہا ہے۔ ان کا مقصد یہودیوں سے اپنی زمین واپس چھڑوانا ہے۔ حماس کو چند کنٹریز ٹیررسٹ گروپ سمجھتے ہیں جس میں USA، UK، اسرائیل اور کینیڈا شامل ہیں، اور ایجپٹ، چائنا، ایران، قطر، رشیا، سیریا اور ترکی جیسے دیش اسے ٹیررسٹ نہیں سمجھتے۔ سال 1987 سے حماس اور اسرائیل کے بیچ جنگ جاری ہے جس میں دونوں طرف جانی نقصان ہوتا آیا ہے، لیکن حماس کے پاس اسرائیل جتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے، جس کی وجہ سے فلسطینیوں کا جانی اور مالی نقصان بہت زیادہ ہوتا آیا ہے۔ سال 1994 میں حماس نے اسرائیل سے کہا تھا کہ 1964 میں اسرائیل کی جو UN دوارا الاٹ کی ہوئی زمین تھی اس پر اگر اسرائیل واپس چلا جاتا ہے اور فلسطین کے ریفیوجیز کو واپس فلسطین آنے کی اجازت دے دیتا ہے تو حماس اسرائیل کے ساتھ یہ جنگ روک دے گی، لیکن اسرائیل نے حماس کی بات نہیں مانی۔ سال 2006 میں فلسطین کے الیکشنز ہوئے اور حماس نے اس الیکشنز کو جیت لیا اور فلسطین میں حماس کی گورنمنٹ بن گئی۔ حماس کی اپوزیشن پارٹی فتح یہ جنگ نہیں چاہتی تھی، وہ اسرائیل سے بات چیت کر کے یہ جنگ روکنا چاہتی ہے، جس کی وجہ سے اسے انٹرنیشنل سپورٹ ملا، اور فتح جس کو فلسطینی اتھارٹی بھی کہا جاتا ہے
اس نے 2007 میں یروشلم میں اپنی حکومت بنا لی اور غزہ حماس کے حوالے کر دیا۔ فتح پارٹی حماس کے خلاف ہے، یہ فلسطین میں سکون چاہتی ہے اور حماس اسرائیل سے جنگ کر کے اپنی زمین چھڑوانا چاہتی ہے، اسی لیے غزہ اور اسرائیل میں ہمیشہ جنگی تناؤ بنا رہتا ہے۔ ابھی پریزنٹلی بھی حماس اور اسرائیل کے بیچ جنگ چل رہی ہے، جس کو آپ سب سوشل میڈیا پر دیکھ ہی رہے ہیں۔ اب تک 10,000 سے بھی زیادہ فلسطینی اس جنگ میں مارے جا چکے ہیں، جس میں 6,000 سے بھی زیادہ بچے اور عورتیں شامل ہیں۔ ابھی بھی اس جنگ کے شروع ہونے کے بعد سے بہت سے لوگ حماس کو گالیاں دے رہے ہیں اور اس کو ٹیررسٹ گروپ ہے اور یہ آئیسس سے ملی ہوئی ہے بول رہے۔ اگر اسرائیل 4,000 سے زیادہ بچوں کو مارا اور اس کے بدلے میں حماس والے 1 یا 2 اسرائیلیوں کو بھی مار دیے تو لوگ حماس کو ٹیررسٹ ہے بول رہے، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ اتنے سالوں سے اسرائیل ان پر جو ظلم کرتے آ رہا ہے اور ان کی زمینوں کو لوٹ لیا، انہیں زمینوں کو آزاد کرانے کے لیے یہ حماس والے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کیا ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ جن سے یہ لوگ لڑ رہے وہ ان سے بھی زیادہ پاورفل ہے اور پوری دنیا کی سپر پاورز ان کے سپورٹ میں ہیں، اور ان کے پاس یعنی حماس کے پاس نہ تو نیوی فورس ہے اور نہ ہی ایئر فورس ہے، لیکن پھر بھی وہ ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے۔ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر ہم ایک دشمن کو ماریں گے تو وہ ہمارے 1000 لوگوں کو مارے گا، پھر بھی وہ ان غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اس سب کو صرف وہی آدمی سمجھ سکتا ہے جس نے زندگی میں کبھی اپنی آزادی کے لیے کبھی دشمن سے لڑائی کی ہو۔ ٹی وی اینکرز کو ان کا درد پتہ نہیں چل سکتا۔ حماس کی یہ پوری ہسٹری سننے کے بعد آپ حماس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ٹیررسٹ ہے یا فریڈم فائٹرز؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایسی ہی ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔